وہ لیزا کو لے کر جس وقت نکل رہی تھی، داخلی دروازے پہ اسے اپنے عقب سے فاخر کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ وہ شاید تیز قدم اٹھا کر آیا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تم لوگ کہاں کہاں جاؤ گے؟ فاخر کے سوال پر نمل الجھی تھی۔ کیا مطلب؟ فاخر نے خود کو سنبھال کر شانے اچکائے۔ وہ نارمل دکھائی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میں جب یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا تو تم لوگوں کو جوائن کروں گا۔ میرا لیزا سے ایک چھوٹا سا وعدہ ہے۔ نمل نے حیرانی کا اظہار کیا۔ کیسا؟ لیزا تم نے مجھے نہیں بتایا؟ وہ لیزا کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ لیزا کی آنکھوں میں راز بھری شرارت تھی۔ ہم پیزا کھانے جائیں گے۔ فاخر نے لیزا کو دیکھ کر آنکھ دبائی تو وہ منہ پہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ کر مسکان چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، یہ لیزا کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم پیزا نہیں کھائیں گے۔ نمل کی بات پر دونوں ہی چونکے تھے۔ ایک بار سے کچھ نہیں ہوتا، فاخر بولا۔ لیزا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مما پلیز، لیزا بولی تو نمل نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ نہیں میری جان، ہم کچھ اور لے لیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیزا نے ضدی پن سے کہا۔ مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ نمل کی بے بسی میں اضافہ ہوا تھا۔ نمل ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے۔ فاخر نے نمل کے پریشان چہرے کو دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ نمل چند پل خاموش رہی، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں چلائے تھے۔ لیزا فاخر سے لپٹ گئی تھی۔ فاخر نے اس کا ماتھا چوما۔ نمل ان دونوں کی خاموشی سے مسکائی تھی۔ میں تمہیں کال کر دوں گی، تم آ جانا۔ فاخر نے سر کو جنبش دی تھی۔ وہ وہیں داخلی دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ نمل اور لیزا آگے بڑھ رہی تھی۔ لیزا نمل کو کچھ بتا رہی تھی۔ نمل سر ہلا رہی تھی۔ نمل نے لیزا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ان دونوں کو روڈ کراس کرتا دیکھ فاخر کو بے چینی ہوئی تھی۔ وہ گاڑیوں کی تیز رفتاری سے گھبرا رہی تھی۔ اکیلی ہوتی تو کراس کر لیتی، لیکن لیزا کی وجہ سے وہ بہت سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ پوری کی پوری کانپ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، فاخر نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کا رخ سامنے کی جانب تھا۔ وہ نمل کو نہیں دیکھ رہا تھا، یا شاید وہ اس سے نگاہیں ملانا نہیں چاہتا تھا۔ بلا اجازت نمل کا ہاتھ تھام لینا ہی بہت بڑی بات تھی، اور اب وہ نگاہ اس کی جانب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے نمل اور لیزا پہ دو چھوٹی بچیوں کا گمان ہوا تھا۔ وہ ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ انہیں روڈ کراس کروا کر دوسری جانب جا کر نمل نے تیزی سے اپنا ہاتھ فاخر کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ شکریہ، وہ لرزتی سی آواز سے گویا ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھنا، اس نے کہا تو نمل نے سر ہلا دیا۔ کیب اسی طرف کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس میں بیٹھ گئی تھی اور فاخر اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی تک لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں نمل کا ہاتھ ہے اور وہ ان کی لکیریں آپس میں الجھ گئی ہیں۔ کیا محبت کی لکیر نے بھی کراس کیا ہے؟ یہ بات ابھی پوشیدہ تھی، اور اسی بات نے فاخر پورے کو دھڑکا رکھا تھا۔ اسے آج کچھ بھی کر کے بات کرنی ہی تھی۔ شہر پہ اثر گہری ہو رہی تھی۔ شام کو آسمان سونپ رہی تھی۔ وہ فاخر والے واقعے کو بھول چکی تھی۔ اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے آج پہلی بار کوئی ایسا تھا جسے بس اس نے سننا تھا۔ لیزا بہت بولتی تھی۔ وہ نمل کو بتا رہی تھی کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا لینا ہے۔ نمل اس کی باتوں کو سن کر بہت خوش تھی۔ لیزا بہت بھول پن سے بولتی تھی۔ اس کی فرمائشیں ایسی معصوم ہوتی تھی کہ نمل اس پہ سے توجہ بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آسمان پہ موجود سورج بوجھل انداز میں آگے بڑھتا بادلوں کے جال کو پیچھے کرتا اب پہاڑوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی مختصر روشنی بھی اب معدم ہو رہی تھی۔ نمل کا اسی دوران موبائل بجا تھا۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا تو کال دیا کی تھی۔ نمل نے کال اٹھائی۔ میڈم کیا کر لیا طبیعت کو؟ فاخر بتا رہا تھا محترمہ کو ڈاؤن فیل ہو رہا ہے۔ نمل نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ بس
एक बात पे उलझी हुई हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा सा मी टाइम ले लूँ, फिर किसी अच्छे से दोस्त से मशवरा करूँगी। नमल ने ऐसे सर हिलाया जैसे वो सामने मौजूद हो। फिर अब कैसा फील कर रही हो? दिया ने गहरा सांस भरा। सब कुछ वैसा ही है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। नमल की भवें सुकड़ी। क्या मतलब? दिया ने एक और बोझल सांस लिया। सीने से एक धक्का सा पड़ता पूरे जिस्म में फैल रहा था। कनपटियां भाप उड़ा रही थीं। वो एंजाइटी की शिकार थी। तुम आज कब तक फारिग होगी? नमल ने वक्त देखा। आज तो मुश्किल है, रात ज़्यादा हो जाएगी। दिया ने किया। वो कल, और कल तुम फिर से मसरूफ़ हो जाओगी। उसकी बात पे नमल फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, मैं कल छुट्टी पे हूँ। तुम बताओ, तुम फ्री होगी तो मैं आ जाऊँगी। दिया की आवाज़ में जोश दर आया। सच्ची? नमल ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। तुम मुझे बता देना कहाँ आना है, मैं यूनी से फारिग होकर आ जाऊँगी। दिया खुश हो गई थी। तुमने तो मेरी आधी परेशानी दूर कर दी। फिर कल मिलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। वो रवानी से कहकर रुकी। बताओ। नमल के इस्तेफ़ाम पे दिया जज्बात से अटे लहजे से गोया हुई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो नमल। नमल ठहर गई। वो अकेली थी। उसके पास फिर रिधम आई। अब उसके पास क्या कुछ नहीं है। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने में। नमल की आंखों में नमी ने सर उठाया था। दिया को वो जवाब में बस यही कह सकी, और तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर रिधम मेरी जान है। उसने ये बात दिल में कही थी। वो रिधम का मुकाम किसी को भी नहीं दे सकती थी। दिया ने फ़ोन रख दिया था। वो जाने के लिए तैयार थे। अम्मी की कई बार कॉल्स आ चुकी थी। उसने अब भी फ़ोन कान से लगा रखा था। वो बाल सुलझा रही थी। वैसे तो ठीक थे, लेकिन उसे वहम सा हो रहा था, इसलिए वो अपने बालों में उलझी हुई थी। ब्लैक कलर में उसका सफ़ेद रंग और भी दमक रहा था। रागिब कमरे से बाहर गया हुआ था और वो बालों में ब्रश चलाती बोल रही थी, अम्मी बस आ रहे हैं, मैं बाल बना रही हूँ। उसने अम्मी के लहजे की तफिक्कड़ सुनी तो नरमी से बोली थी, पता नहीं कब आओगी, तुम्हें कहा था शाम में आना, अब रात हो रही है। रिधम ने उनकी नाराज़गी को महसूस कर लिया था। बस अभी आ रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतने में रागिब कमरे में आ गया था। उसने आगे बढ़कर आहिस्तगी से रिधम के हाथ से ब्रश लिया और फिर वो उसके बालों को समेट कर कमर पे करता उसके बालों में ब्रश चलाने लगा था। रिधम मम्मी की हाँ में हाँ मिला रही थी। रागिब खामोशी से उसके उकब में खड़ा था। कॉल बंद होते ही रागिब ने उसका रुख अपनी तरफ किया। थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं आपकी बीवी? रिधम ने उसके शानों पे हाथ रखे। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वक्त की कमी है। जो भी कहना है जल्दी कहें। वो इस मर्द को देख रही थी जो ब्लैक ऑफिस शर्ट और ड्रेस पैंट में मलबूस था। बाल पफ की सूरत ढले थे और शर्ट के बटन ऊपर तक बंद थे। आंखों में रिधम का अक्स था। ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी दुनिया को आंखों में बसाकर खड़ा था। जाने रागिब, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। उसने रिधम के कान में झूलते स्याह बड़े बड़े नगों को छेड़ते हुए कहा था। रिधम की रेशमी जुल्फ़ें उसकी पूरी कमर पर बिखरी थीं। चेहरे पे चेहरा निखरा हुआ था। वो बहुत हल्का सा मेकअप किए खड़ी थी, लेकिन ये शायद प्रेगनेंसी की रौनक थी जो अब हर वक्त उसके चेहरे पे छाई रहती थी। वो पहले से ज़रा सी मोटी हो गई थी। गाल भर गए थे, लेकिन ये मोटापा उस पर सूट कर रहा था। आज जब वो खुद को शीशे में देख रही थी तो उसे नमल की बात याद आई। उसे नाक सिलवाने की ज़रूरत थी। वो बहुत अच्छी लग सकती थी, लेकिन उसमें हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी। बेशक अब तरक्की हो गई थी, लेकिन वो जो नाक पे मसनूई बंदूक जैसी शय रखी जाती थी, उस वक्त यूँ लगता था जैसे सर पे किसी ने हकीकी गन तान ली हो। दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को हो जाता था। सोच लेना ही दिल को दहला देता था, इसलिए वो निगाहें चुराकर इस सोच को झटक चुकी थी। रागिब की तारीफ पे वो हैरानी से बोली, बस इतनी सी? रागिब मुस्काया, ये सच्ची तारीफ है
اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ تو میری زندگی کا بہت مشکل مضمون ہو جس کی میں بس چند لائنیں لکھ پاتا ہوں۔ میں پرچہ اس لیے خالی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ مضمون جتنا پیچیدہ ہے اتنا ہی طویل، مجھے کئی عمریں بیت جائیں گی تمہیں بتانے میں کہ تم دراصل میرے لیے ہو کیا۔ ردھم نے دھیرے سے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا لیا۔ راغب اس کی کمر پہ انگلیوں کے پور پھیر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت مدھم سے کرنٹ جیسی تھی جو پورے جسم میں سفر کرنے لگی تھی۔ محبت کا فسوں دھوئیں کی مانند کمرے میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ وہ دونوں خود کو بوجھل محسوس کر رہے تھے، جیسے وہ اب وقت کو روک لینا چاہتے ہوں، لیکن تبھی ردھم کا فون چیخ اٹھا اور ردھم پوری کی پوری کانپ گئی۔ امی کی کال ہوگی۔ وہ تیزی سے پلٹی، موبائل اٹھایا۔ چلی ہو یا نہیں؟ امی نے دوسری جانب سے کہا۔ امی بس نکل گئے۔ امی نے ناراضی سے ہنکارا بھرا تھا۔ ردھم نے راغب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ راغب نے آگے بڑھ کر اس کا پرس اٹھایا، ہاتھ تھاما اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ افق پہ تیرگی پھیلی تھی، شہر کی روشنیاں جل رہی تھیں اور آسمان پہ بادلوں کے جال ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کے ہاتھ سے ریت پھسلتی ہر طرف پھیل گئی ہو۔ دھوئیں جیسے بادلوں نے آسمان پہ پھیل کر اسے دلکش کر دیا تھا۔ ستارے ان کی اونٹ سے جھانکتے اور چاند ابھی نہیں نکلا تھا۔ رات چاند کی منتظر تھی۔ وہ دلہن بنی سیاہ لباس میں ہیروں جیسے ستاروں کے آویزے پہن کر ٹمٹماتی اپنی پلکیں لرزا رہی تھی۔ ان کی گاڑی اس گھر کے سامنے آ رکی تھی جہاں اس نے دوبارہ کبھی آنے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس دروازے کو دیکھا جو بند تھا۔ ردھم کو لگا تھا یہ دروازہ اب اس پہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، وہ امی سے کبھی مل نہیں سکے گی۔ لیکن امی اسے کہتی تھی کہ تم ماں کی محبت کا اندازہ ماں بن کر لگا سکو گی۔ ماں بن کر اولاد کے سامنے فائدے کی باتیں نہیں کی جاتی۔ ماں کے لیے اولاد ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے، فائدہ، پھل اور سب کچھ۔ ماں اولاد سے تعلق ختم نہیں کر سکتی۔ یہ کام اولاد کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ماں اولاد کو آخری دم تک اپنے جسم کا حصہ سمجھتی ہے، جس کو جدا کر کے بھی وہ اس سے جڑی رہتی ہے۔ یہ جدائی اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ردھم، اور تمہاری تو بات ہی الگ ہے، تم میری تنہائی کا سہارا تھی۔ امی کی باتیں اسے آج سمجھ آئی تھی۔ راغب نے اسے جب مسلسل دروازے کو دیکھتے پایا تو نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر گویا ہوا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ردھم کے ہاتھ پہ دباؤ دیا تھا۔ ردھم نے بغیر چونکے اس کی جانب دیکھا۔ میں اسی لیے اتنی پرسکون ہوں۔ راغب مسکا دیا تھا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر ردھم کی جانب کا دروازہ کھولا تھا، پھر وہ دونوں داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گھنٹی کی آواز پہ لاؤنج میں بیٹھا امن ایک دم سے اٹھا۔ وہ آ گئی۔ اس کی امی اور بہنیں وہیں موجود تھیں۔ ردھم آ گئی۔ وہ دیوانہ وار راہداری کی طرف گیا تھا۔ اس کی امی کے چہرے پہ تنفر پھیل گیا تھا اور بہنیں آبدیدہ تھیں۔ انہیں باپ کی حالت یاد آئی تھی۔ کاش باپ کی کرتوتیں بھی یاد آئی ہوتی، پر خیر۔ امن دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے پار قدموں کی چاپ ہوئی، پھر دروازہ کھل گیا۔ ردھم کو حیرانی نہیں ہوئی تھی، اتنا تو وہ جانتی تھی کہ دروازہ انہی میں سے کوئی کھولے گا، کیونکہ اوپر بیل کی آواز کم جاتی تھی۔ امن اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تم آ گئیں؟ میں بہت خوش ہوں۔ اندر آؤ ردھم۔ وہ سائیڈ پہ ہو گیا تھا۔ ردھم بے تاثر چہرے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ طائرانہ نگاہ پورے لان میں ڈالی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، پھولوں کی اداسی اور اس گھر کی نحوست، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ ردھم نے گہرا سانس لیا، پھر وہ راغب کے کان کے پاس جھکی۔ یہ میری امی سے زیادہ خوش ہو رہا ہے، وجہ تو آپ کو یاد ہی ہوگی۔ راغب کا ناک پھول گیا۔ اس نے برہمی سے ردھم کو دیکھا۔ فالتو کی باتیں نہ کرو، یہیں سے واپس لے کر چلا جاؤں گا۔ ردھم نے اسے تھوڑی سی زبان دکھائی۔
میں گھر جا کر پھر آپ کے قابو میں آ ہی نہ جاؤں۔ اس نے دبے الفاظ میں راغب کو دھمکایا تھا۔ راغب نے سر جھٹکا۔ تمہیں میں قابو کر لوں گا، بہت سے طریقے آتے ہیں مجھے، بس لحاظ کر جاتا ہوں کہ بچی ہے، ورنہ تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ردھم اور اس کی سرگوشیوں کو سننے کی امن ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سے راز ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ آنکھیں ان کی امن کی جانب تھیں اور لب مسلسل بھنبھناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھکانے لگا تھا۔ اسے ان لوگوں کو اتنا بھی معصوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچنے لگا تھا۔ پھر اس نے خود کو کمپوز کیا اور بولا، اوپر چلیں؟ ان کی محبت کی لڑائی میں رکاوٹ آ گئی، اس لیے وہ دونوں گلا کھنکار کر بولے، ہاں صحیح ہے۔ امن سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ راغب کی اب نگاہیں اسی پہ تھیں اور وہ بہت چوکنا تھی۔ اندر آتے ہی اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ پھر اس نے امن کو بغور دیکھا، ہچکچاہٹ اور جھجک۔ اس نے یہ دو چیزیں محسوس کی تھیں۔ امن کی آنکھوں کی پتلیاں لرز رہی تھیں اور وہ بار بار اپنے ہاتھ مسلسل مسل رہا تھا۔ یہ چیز بہت سی طرف اشارہ کرتی تھی، تو ابھی راغب کچھ بھی واضح نہیں کہہ سکتا تھا۔ نمل لیزا کے ساتھ پہلے شاپنگ کے لیے گئی تھی، اسے اپنی پسند کے چند بازاروں میں گھمانے اور اس کے لیے چیزیں لینے کے بعد وہ خود بھی لیزا جتنا ہی خوش ہو رہی تھی۔ رات ہوتے انہیں پتہ نہیں لگا تھا۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو لیزا نے فاخر کا نام لیا تھا۔ فاخر انکل کو بلائیں۔ نمل نے سر کو خم دیا۔ وہ اسے کال کر رہی تھی۔ لیزا اور وہ اس وقت پوائنٹ پر کھڑی تھی اور یہاں سے انہیں آگے جانا تھا۔ فاخر نے پہلی بیل پہ ہی کال اٹھا لی تھی۔ تم لوگ کہاں ہو؟ وہ بالکل فارغ تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہی کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ نمل نے اسے جگہ کا نام بتایا تو وہ جھٹ سے بولا، میں ابھی آ رہا ہوں، 5 منٹ بس۔ نمل نے اس کی بات کے جواب میں کہا، پر تم بائک کو دھیان سے چلا کر آنا، ہمیں جلدی نہیں ہے۔ فاخر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ میری فکر کرتی ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اس کے لہجے میں خوشی کا جو جوہر تھا وہ حد سے سوا ہو گیا۔ وہ اڑ کر آ سکتا تو آ جاتا، نہیں میں آرام سے آؤں گا، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ فاخر انکل آ رہے ہیں؟ لیزا نے سوال کیا تو نمل نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں پوائنٹ پہ ہی بیٹھ گئی تھیں۔ نمل نے فون پہ ہاتھ وقت دیکھا، کال کیے بس 2 منٹ ہی گزرے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دور ایک رکشہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے والی سیٹ پہ ایک بچہ شاید اپنی امی کی گود میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھا۔ نمل کی نگاہیں اسی پہ تھیں۔ بچہ بہت مگن انداز میں اس سے کھیل رہا تھا کہ تبھی جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے اس کا کھلونا چھوٹ کر گر گیا۔ بچہ حواس باختہ ہوا تھا، ماں بھی، لیکن رکشہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ بچہ روتا رہا لیکن رکشہ آگے بڑھ گیا۔ وہ بار بار ہاتھ پیر مار رہا تھا لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ کچھ چیزیں ایسے ہی ہمارے ہاتھ سے بلا ارادہ چھوٹ جاتی ہیں اور پھر ہم جتنا مرضی رو لیں وہ واپس نہیں لوٹتی۔ نمل کو عجیب سا دکھ اپنے اندر سر اٹھاتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن سی ہو کر اس تکلیف کو محسوس کر رہی تھی جو دل کے کونے سے ہو کر ہر طرف پھیل رہی تھی کہ تبھی اس نے لیزا کو ایک دم سے چلاتے سنا، فاخر انکل! نمل چونکی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ بالکل اس کے سامنے، اس کے مقابل تھا۔ مسکان چہرے پہ سجائے وہ نمل کو دیکھ رہا تھا اور یہاں پہلی بار نمل کی فاخر کی مسکان نے بے چین کیا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ تینوں پیزا پارلر آئے ہوئے تھے۔ فاخر نے پیزا آرڈر کر دیا تھا۔ نمل خاموشی سے بیٹھی تھی۔ فاخر نے بات کا آغاز کیا، پھر کیسا رہا ماں بیٹی کا ڈے آؤٹ؟ نمل بدقت مسکائی، اچھا تھا، اس نے بس یہی کہا۔ لیزا فاخر کو بتانے لگی تھی کہ وہ کہاں کہاں گئی تھی۔ فاخر اسے بہت توجہ سے سن رہا تھا۔
وہ بار بار اس کا گال کھینچتا، اس کا ہاتھ تھام لیتا، محبت سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتا۔ میرے بیٹے نے آج خوب مزے کیے مما کے ساتھ، وہ یہ الفاظ بار بار کہہ رہا تھا۔ نمل کا دم سا گھٹنے لگا، اسے آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ آرڈر آ گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے اور نمل بوجھل ہاتھوں سے ایک پیس لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خود میں الجھتی جا رہی تھی کہ تبھی اس نے لیزا کو کہتے سنا۔ لیزا نے اس کے گھٹنے کو پکڑ کر ایک دم سے کہا، فاخر انکل آپ کو پسند کرتے ہیں۔ نمل دھک سے رہ گئی، اور نمل سے زیادہ فاخر وہ بت بن گیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑ گیا، اب اسے بھی آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ جاری ہے۔